اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وَإِذَا اور جب قیل لہم کہا جاتا ہے انہیں آمنو ایمان لاؤ بما اس پر جو انزل اللہ نازل کیا اللہ نے قالو تو کہتے ہیں نؤمنو ہم ایمان لاتے ہیں بما اس پر جو انزل نازل کیا گیا علینا ہم پر ویکفرون اور یہ انکار کرتے ہیں بما اس کا جو وراءہ اس کے علاوہ ہے وہو الحق حالانکہ یہ حق ہے مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے لما اس کی جو معہم ان کے پاس ہے قل کہہ دیجئے فلم تقتلون پس کیوں تقتلون تم قتل کرتے رہے انبیاء اللہ کے نبیوں کو من قبل اس سے پہلے ان کنتم اگر ہو تم مؤمنین مومن وَلَقَدْ اور یقیناً جاءکم لایا تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بالبینات روشن نشانیاں ثم پھر اتخذتم تم نے بنایا العجل بچڑے کو معبود من بعد اس کے بعد وانتم ظالمون اور تم ظالم تھے وَإِذْ اور یاد کرو اس وقت کو جب اخذنا ہم نے لیا میثاقکم تم سے پختہ عہد ورفعنا اور ہم نے اٹھایا فوقکم تمہارے اوپر الطورا کوہ طور کو اور ہم نے کہا خذو پکڑو ما جو آتیناکم ہم نے دیا تمہیں بقوت مضبوطی کے ساتھ واسمعوا اور غور سے سنو قالو انہوں نے کہا سمعنا ہم نے سنا وعصینا اور ہم نے نافرمانی کی واشربوا اور پلا دی گئی فی قلوبہم ان کے دلوں میں العجل بچڑے کی محبت بکفرہم ان کے کفر کے سبب قل کہہ دیجئے بئس ما بہت بری ہے وہ چیز یأمرکم حکم دیتا ہے تمہیں بھی جس کا ایمانکم تمہارا ایمان ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو بنی اسرائیل کے واقعات کا سلسلہ جاری ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو یہودی مدینہ کے اندر آباد تھے ان کے ساتھ جو مکالمہ تھا اس کا ذکر جاری ہے
فرمایا کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اس چیز پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کی یعنی قرآن مجید، قالو تو کہتے ہیں ہم نؤمن، ہم ایمان لائیں گے بما انزل علینا، اس پر جو نازل کیا گیا ہم پر، ویکفرون بما وراء، اور انکار کرتے ہیں اس کا جو اس کے علاوہ ہے۔ یہ ایک بہت بڑی گمراہی کا سبب ہوتا ہے کہ جب ایک آدمی کے اندر عصبیت آ جائے اور اردرمی آ جائے اور وہ کہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہی حق ہے، ہم اس کے علاوہ کسی کوئی دوسری چیز کو نہیں مانتے، اگرچہ دلیل کے ساتھ وہ دوسری چیز کو حق ثابت بہترین انداز میں کر بھی دیا جائے تب بھی۔ تو بنی اسرائیل کے اندر یہ بیماری تھی، وہ کہتے تھے ہم اپنی کتاب کے علاوہ کوئی چیز مانتے ہی نہیں ہیں، اور بدقسمتی سے امت مسلمہ کے اندر یہ بیماری بھی در آئی ہے۔ یہاں امت مسلکوں کے اندر تقسیم ہو چکی ہے، کوئی اگر بریلوی ہے تو بس بریلویت سے باہر نہیں وہ نکلتا، اور اپنے مسلک کی بات کے علاوہ کوئی دوسری چیز مانتا ہی نہیں ہے۔ کتنی دلیل سے بھی بات سمجھائی جائے وہ کہتا ہے نہیں جی ہم اپنے عقیدے کے علاوہ کسی دوسری چیز کو نہیں مانتے۔ کوئی دوسرے مسلک کا ہے تو اس کی بھی یہی صورتحال ہے۔ اگر دلیل سے قرآن کی آیت سے بھی اگر بات ثابت کر دی جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی ثابت کر دی جائے، سب کے باوجود بھی وہ کہے گا کہ نہیں جی ہمارے جو مسلک ہے نا اس کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ تو یہ بیماری یہودیوں کے اندر تھی۔ مومن حق پرست ہوتا ہے، وہ جب بھی اسے کوئی اچھی چیز ملتی ہے، حق ملتا ہے، وہ اس کو دل سے قبول کرتا ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کی یہ بیماری اللہ اس لیے جو ہے نا بیان کر رہا ہے کہ امت مسلمہ کے اندر یہ خرابیاں پیدا نہ ہوں، اور بدقسمتی سے یہ چیزیں پائی گئی ہیں۔ آج ہم اپنے زبان حال سے ہر مسلک کا آدمی یہی کہتا ہے وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ، جو اس کے علاوہ ہے اس کا ہم انکار کرتے ہیں، چاہے جو بھی ہو ہم اس کو نہیں مانتے۔ اب انسان اگر اس کی حق پرستی کی صورتحال بن جائے کہ وہ حق پرست نہ ہو بلکہ وہ مسلک پرست بن جائے یا آباء و اجداد کی اندھی تقلید کرنے لگ جائے تو پھر وہ کبھی بھی اس کو ہدایت نہیں حاصل ہوتی۔ اور قرآن نے یہاں کہا کہ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے تم اس کو حق سمجھتے ہو، اچھا سمجھتے ہو اور دوسری چیزوں کو تم نہیں مانتے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ تمہیں حق سے نفرت ہے۔ حق جب موسیٰ علیہ السلام کی صورت میں آیا، تورات کی صورت میں آیا، اس وقت تم تورات کے جو ہے نا جو احکامات تھے اس میں ٹال مٹول کرتے رہے۔ کبھی گائے کو حکم دیا تو اس میں ٹال مٹول کی، حتیٰ کہ کوئی طور کو تمہارے سروں کے اوپر معلق کر کے تم سے عہد لیا گیا۔ اور تمہارے نبیوں کے جب نبی بنی اسرائیل میں آتے رہے تو ان کو تم قتل کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ یحییٰ علیہ السلام کو تم نے قتل کیا، زکریا علیہ السلام کو تم نے قتل کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دینے کی پوری اسکیم بنائی اور رومی عدالت سے اس کے خلاف فیصلہ بھی کروا دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ تم نے تو پوری اپنی کوشش کی۔ جب حق اس صورت میں تھا تو تم اس کے مخالف تھے، اب حق محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی صورت میں آ گئے تو اب تم کہتے ہو ہم اپنی چیز کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے۔ اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ تم حق مانتے ہی نہیں ہو، تم خواہش پرست ہو، تم اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے والے ہو اور ان کی تم مانتے ہو۔ تو ان آیات کے اندر یہ اللہ رب العزت نے ان کو ایک ایک چیز واضح کر کے دکھائی اور کہا وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ یہ حق ہے، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے۔ مطلب ہے اب اگر تم قرآن کا انکار کرتے ہو تو یہ خود تورات کی بھی جو ہے نا یہ تکذیب ہو رہی ہے کہ قرآن کوئی وہ مضامین تو نہیں لائے جو تورات کے خلاف ہیں۔ تورات میں جن چیزوں کا ذکر ہے قرآن میں بھی اسی کا ہے، اور اب اگر تم قرآن کا انکار کرتے ہو تو حق کا بھی انکار کر رہے ہو اور اپنی کتاب کی بھی تم تکذیب کر رہے ہو۔ پھر اعتراض کیا ان پر کہ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ انبیاء اللہ، پس کیوں تم اللہ کے نبیوں کو قتل کرتے رہے من قبل، سے پہلے اگر تم مومن ہو تو وہ تو تمہارے نبی تھے، مانتے بھی تھے کہ بنی اسرائیل کے نبی ہیں۔ جب حق اس صورت میں تھا تو تم ان کے قتل کرنے کے در پہ ہو گئے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اور تورات کا بہت زیادہ کرتے تھے، تو اس لیے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس آیا بالبینات، روشن نشانیاں لے کر، ثم اتخذتم العجل،
اور پھر تم نے من بعد اس کے بعد یعنی موسیٰ علیہ السلام کے 40 شب و روز کے لیے کوئی طور پر جانے کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ موسیٰ علیہ السلام واضح نشانیاں لائے، عصا پھینکتے تھے اور سانپ بہت بڑا سانپ بن جاتا تھا، ہاتھ بغل میں دباتے تھے تو روشن سورج کی طرح چمکتا ہوا ہاتھ بن جاتا تھا۔ پھر تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جو ہے نا فرعون پورے لاؤ لشکر کے ساتھ جو ہے نا اپنے میدان کے اندر موسیٰ علیہ السلام سے مات کھا گیا، اور پھر تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جادوگر جو مقابلے کے لیے آئے تھے وہ سارے مسلمان ہو گئے، اور پھر تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ فرعون تمہاری آنکھوں کے ساتھ اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ ڈوبا۔ یہ ساری نشانیاں تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے، اور کچھ لمبے عرصے کے لیے بھی نہیں، صرف 40 شب و روز کے لیے موسیٰ علیہ السلام تم سے جدا ہوئے، اور پیچھے تم نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی۔ عجیب تم حق پرست ہو، اور بچڑے کو تم نے معبود بنا لیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور موسیٰ علیہ السلام جب تورات کی صورت میں حق لے کر آیا تو اس کے بارے میں آج تم کہتے ہو اس کے علاوہ ہم کسی کتاب کو نہیں مانتے، کل جب وہ کتاب اپنی اصلی حالت میں آئی تھی تو تمہارا رویہ کیا تھا؟ اگلی آیت میں وہ بیان کیا، کہا کہ ذرا تصور میں لاؤ اس منظر کو کہ جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا اور کوہ طور کو تمہارے اوپر ہم نے معلق کیا تھا، اور ہم نے کہا تھا کہ پکڑو جو ہم نے تمہیں دیا بقوت، مضبوطی کے ساتھ، واسمعوا، اور غور سے سنو۔ اس میں محترم سامعین بہت ساری باتیں ہیں، میں اشاروں میں ایک دو باتیں ضروری کرتا ہوں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ دنیا میں تو آدمی امتحان کے لیے آئے، اس میں تو کوئی جبر نہیں ہے، نہ سختی تو نہیں ہے، امتحان میں تو ایک آدمی جو کرنا چاہے وہ کرے۔ تورات جب آ گئی تو وہ مانے یا نہ مانے ان کی اپنی مرضی ہے، مانے تو جنت میں جائیں گے، نہیں مانیں گے تو جہنم میں جائیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے زبردستی ان سے کیوں عہد لیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دین کے اختیار کرنے اور نہ کرنے میں آزادی ہے، ایک آدمی کی مرضی ہے دین اسلام میں آتا ہے یا نہیں آتا، لیکن جب وہ آ جائے گا تو پھر اس کے اندر آزادی نہیں ہوگی، وہ پھر پوری پابندی کرے گا اس کی، اور نہیں کرے گا تو اس کو سزائیں دی جائیں گی۔ یعنی اگر اسلامی حکومت آج بھی ہو تو جو لوگ نمازیں نہیں پڑھتے ان کو سخت سزائیں دی جائیں، ایک آدمی سے زبردستی جو ہے نا وہ زکوٰۃ لی جائے، رمضان کے روزے ظاہراً جتنا ممکن ہے زبردستی رکھوائے جائیں، ہر دین کے کام پھر زبردستی لوگوں پر کروایا جائے گا، اور جو نہیں کرے گا اس کو سخت سزا ہوگی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلیفہ بنے اور کچھ لوگوں نے نبوت کے دعوے کر لیے، کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، تو تقریباً تمام صحابہ کرام کی، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی رائے یہی تھی کہ اس وقت جو ہے نا بڑی برائی کے ساتھ لڑا جائے، چھوٹی برائی کے ساتھ نہ لڑا جائے۔ چھوٹی برائی کیا تھی؟ زکوٰۃ کا انکار کرنے والے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابو بکر زندہ ہو اور لوگ زکوٰۃ اور جو ہے نا اس میں نماز اور زکوٰۃ میں فرق کر لیں، یعنی وہ کہیں کہ ہم نماز پڑھیں گے زکوٰۃ نہیں دیں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور کہا کہ واللہ اللہ کی قسم ان کے خلاف اگر کوئی نہیں لڑے گا تو میں اکیلا ابو بکر ان کے ساتھ لڑوں گا، میں اکیلا ان کے ساتھ جنگ کروں گا، جہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جس جانور کی رسی زکوٰۃ میں دیتے تھے نا وہ رسی بھی دیں گے تب میں چھوڑوں گا انہیں، یعنی یہ کہ وہ جانور دے دیں اور کہے کہ رسی ہم نہیں دیتے میں وہ بھی ان سے لوں گا۔ ویسے رسی ضروری نہیں، انہوں نے مثال بیان کی ہے۔ اور حضرت ابوبکر کا جب عزم دیکھا تو لوگوں کے دل میں شرح صدر ہو گیا، اور وہ بھی جنگ کے لیے تیار ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر مات پر مسلمانوں کو فتح دی۔ مسیلمہ کذاب جو سب سے بڑا نبوت کا داعی تھا اس کو بھی قتل کر دیا گیا، اور مانعین زکوٰۃ بھی مسلمانوں کے ماتحت ہو گئے اور انہوں نے زکوٰۃ دینا شروع کر دی۔ تو یہ نقطہ ہے، ایک آدمی اگر سکھ ہے زبردستی اس کو مسلمان نہیں کیا جائے گا، یا ہندو ہے یا عیسائی ہے، لیکن جب مسلمان ہو گیا پھر دین اسلام پر چلنا اس کے لیے ضروری ہوگا، اگر نہیں چلے گا تو پھر وہ مجرم اور باغی ہوگا۔ جس طرح ایک مثال میں بیان کروں، اب یہاں بیٹھے ہیں ہم انگلینڈ کے کسی قانون کے پابند نہیں ہیں، لیکن جب ہم انگلینڈ میں چلے جائیں اور ہم کہیں کہ ہمیں انگلینڈ کا قانون قبول نہیں ہے تو ہمیں باغی سمجھ کر پکڑ لیا جائے گا کہ اب جب تم یہاں آ چکے ہو تو یہاں کے قوانین کے تم پابند ہو۔ دار اسلام میں ایک آدمی آ گیا تو وہ اگر اسلام کے
جو ہے نا احکامات کی نافرمانی کرے گا تو اس کے لیے سزائیں ہوں گی اور زبردستی دین اسلام پر اب اس کو چلنا ہوگا۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کہا خذوا ما آتیناکم بقوہ، ہم نے جو تمہیں دیا یعنی تورات، اللہ کے احکامات، ان کو مضبوطی کے ساتھ تم پکڑو۔ تو پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ان پر تم عمل پیرا ہو جاؤ، اور مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی کتاب پر 100% عمل پیرا ہو جاؤ۔ جب کوئی چیز مضبوط نہ ہو نا تو کچھ ہاتھ میں آتی ہے، کچھ نہیں ہوتی۔ مضبوط ہوگی پوری ہاتھ میں ہوگی۔ مطلب یہ ہوگا کہ اس کتاب نے زندگی کے جس بارے میں جو بھی حکم دیا ہے اس پر تم عمل پیرا ہو جاؤ۔ اور اب قرآن کو واعتصموا بحبل اللہ میں حکم دیا، قرآن کو مضبوط پکڑو۔ ہر نبی جب اب اللہ کی کتاب لایا نا تو یہ بات ذہن میں رہے، اللہ کی کتاب سیکھنے سکھانے کے لیے صرف نہیں ہوتی۔ سیکھنے سکھانا تو اس لیے ہوتا ہے تاکہ آدمی عمل اس پر کرے۔ میں جو ہے نا وہ درس دے اور اس کی تعریفیں کریں اور عملی زندگی ساری اس کے خلاف ہو، یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے۔ وما هو بالهزل، فرمائے کوئی گپ شپ تو نہیں ہے، یہ تو قول فصل، ایک فیصلہ کن کتاب ہوتی ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والی۔ اور یہ بات بالکل ذہن میں کھول کر سن لیں، اللہ کی کتاب مضبوطی سے اس وقت تک پکڑی نہیں جا سکتی جب اس کتاب کی حکمرانی قائم نہ ہو۔ حکمرانی باطل کی ہو اور اس کے ماتحت قرآن کے مطابق عمل، یہ ایک بالکل ناممکن بات ہے، کیونکہ اس کتاب کے بہت سارے احکامات معطل ہوتے ہیں جب تک اس کی حکمرانی قائم نہ ہو۔ اس لیے مسلمانوں پر جس طرح نماز، روزہ اور حج فرض ہے، بالکل اسی طرح ایک اسلامی ریاست کا قائم کرنا بھی ان پر فرض ہے، تاکہ اللہ کے وہ احکامات جو ہمارے ہاتھوں سے گر چکے ہیں ان کو دوبارہ مضبوط پاک۔ اب یہ کام کس طرح ہو، یہ تو آپ امت کا کام ہے، ہر آدمی کے اپنے سوچنے کا کام ہے۔ لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ اس کا قرآن کا نظام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، حقیقت میں اللہ کی کتاب انہوں نے پڑھی ہی نہیں ہے۔ کیا کوئی ایسا آدمی بھی ہے جو احکامات جاری کرے اور اس پر عمل نہ ہو؟ میں ایک استاد ہوتا ہوں اور طالب علموں کو چند باتیں کہہ دیتا ہوں اور ان میں سے 10 پر عمل کرتے ہیں، 10 پر نہیں کرتے، مجھے بڑا غصہ آتا ہے کہ میں نے کوئی گپ شپ تو نہیں لگائی تھی۔ اور اللہ رب العزت اس پوری کائنات کا مالک وہ کہتا ہے چور کا ہاتھ کاٹو، زانی کو یہ سزا دو، شرابی کو یہ سزا دو، اور ہم روزانہ اس کو پڑھتے ہیں۔ حفاظ کرام قرآن میں دہراتے ہیں، تراویح میں پڑھتے ہیں، اور ان کی آیات ہو رہی ہیں، سنی جا رہی ہیں، پڑھائی جا رہی ہیں، اور خطہ زمین پر کہیں بھی اس پر عمل نہیں ہو رہا۔ تو یہ تو اللہ کی ذات حلیم ہے۔ اگر وہ جذباتی ہوتا نا تو حقیقت ہی اوپر سے پتھر برستے اور لوگوں پر اللہ کا عذاب آ جاتا۔ لیکن اللہ رب العزت مہربان ہے، وہ انسانوں سے محبت کرتا ہے، وہ موقع دیتا ہے تاکہ لوگ سنبھل جائیں، لیکن بالکل ہی نہیں سنبھلتے تو آخرکار پھر عذاب بھی آ جاتے۔ اور یہ جو کہا نا وَاسْمَعُوا اور غور سے سنیں، یہ کیوں کہا؟ عمل تبھی ہوتا ہے جب آپ غور سے سنیں گے نا، اور غور سے سننا وہ ہوتا ہے جو سمجھ کر سنا جائے۔ اگر میں یہاں چائنی زبان میں تقریر کر رہا ہوں، آپ سنیں، آپ اس موضوع کر ہی نہیں سکتے، کس طرح آپ سنیں گے؟ آپ کانوں سے جانوروں کی طرح سنیں گے، آپ کو سمجھ تو نہیں آئے گی۔ اس لیے قرآن کا سیکھنا بھی امت پر لازم ہے، تاکہ اس کو کوئی بیان کرے تو غور سے تو سنیں۔ اللہ نے قرآن سنانے کا ہمارے لیے بہترین انتظام کیا ہے۔ مغرب، عشاء اور پھر صبح کی نماز میں تو کم از کم 2 رکوعیں روزانہ قرآن سنایا جاتا ہے، اسی لیے اونچی آواز سے سنایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ کی کتاب کیا کہہ رہی ہے۔ لیکن ایک آدمی 60 سال تک قرآن 70 سال تک سنتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، اس کو اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا کہ قرآن مجھے کیا کہہ رہا ہے۔ کئی دفعہ تو پڑھنے والے کو بھی علم نہیں ہوتا، کئی مسجدوں میں تو امام ہی ایسے ہوتے ہیں جن کو خود ترجمہ نہیں آتا۔ تو یہ عجیب و غریب اللہ کی کتاب کے ساتھ امت مسلمہ مذاق کر رہی ہے، اور جس کی وجہ سے وہ جو قرآن، اقبال نے کہا نا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو قرآن کو چھوڑنا صرف یہ نہیں ہے کہ تلاوت تم نہیں کرتے، تلاوت بھی کم ہی ہوتی ہے، لیکن اصل جو چیز اس کتاب کو سیکھنا تھا، اس پر عمل پیرا ہو کر اس کو مضبوط پکڑنا تھا اور اس کا اجتماعی نظام اپنے اوپر لاگو کرنا تھا، وہ تو سارا کام معطل ہے۔ اور ہم خوشی سے کھانا بھی کھاتے ہیں، آرام سے سوتے بھی ہیں، شادیوں میں جو ہے نا ہم خوشی بھی مناتے ہیں، کسی کے دل کے اندر ذرا برابر کوئی پریشانی بھی نہیں ہے کہ اللہ کی کتاب معطل پڑی ہوئی ہے، عذاب سروں کے اوپر معلق ہے، اللہ کی رحمت نے اس کو تھاما ہوا ہے، اگر وہ نہ ہو تو نیچے گرے اور انسان تباہ ہو جائے۔ اس لیے کہا کہ اس کو غور سے سنو۔ قالوا سمعنا وعصینا،
انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا وعصینا، اور ہم نے نافرمانی کی۔ اس کے دو مطلب مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہودی بڑے سرکش لوگ تھے، اپنی زبان کو توڑ مروڑ کر لفظ کو تبدیل کر لیتے تھے، تو اونچی آواز سے کہتے تھے سمعنا، اور اس کے بعد اطعنا کی بجائے اطعنا ایسا کہتے تھے کہ وہ عصینا کی عصینا کہتے تھے، اطعنا اور عصینا کے درمیان میں کچھ پڑھ لیتے تھے۔ جب گرفت ہوتی کہ عجیب آدمی ہو، کہتے ہو ہم نے سنا، اس سننے کا مطلب ہوتا ہے یعنی ہم مانیں گے۔ اور پھر ساتھ یہ بھی کہتے ہو کہ عصینا، وہ کہتے ہیں ہم نے تو اطعنا کہا ہے، ہم نے تو عصینا نہیں کہا۔ اور دوسرا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ سمعنا زبان سے کہتے تھے، اس کو زبان قال کہتے ہیں، جو منہ سے الفاظ نکلتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے زبان حال، یعنی حال کے ذریعے سے کہتے تھے ہم نے مانا، لیکن حال سے کہتے تھے ہم نے نافرمانی کی۔ مثلا ایک آدمی کہتے اللہ تعالیٰ کی ہر بات میں مانوں گا، لیکن مسجد کی طرف سے جب اذان ہوتی ہے تو مسجد میں نماز کے لیے نہیں آتا، تو اپنی حال کی زبان سے کہتا ہے میں نہیں مانتا۔ جو اس کا عمل ہے نا، عمل کی زبان میں وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا۔ تو کہتے تھے ہم مانیں گے ساری باتیں، لیکن عمل کی جب بات آتی تھی تو کوئی بات نہیں مانتے تھے۔ بالکل اس طرح جس طرح آج امت مسلمہ کی صورتحال ہے کہ ہم بھی زبان سے کہتے ہیں کہ سمعنا، اللہ کی ہر بات ہم سنیں گے، اس کو مانیں گے۔ کوئی ایسا مسلمان ہے جو زبان سے یہ کہہ دے میں اللہ کی بات نہیں مانتا؟ ہر مسلمان کہے گا نہیں جی اللہ کی ہم بات مانیں گے، لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو اس وقت جو ہے نا پھر ہم اس کی نافرمانی کر لیتے ہیں۔ پاکستان میں اگر آپ باقاعدہ سروے ہوئے ہیں کہ یہ واحد ملک ہے دنیا کے اندر جس کے 90% لوگ کہتے ہیں کہ اسلامی قانون ہونا چاہیے۔ ایک آدمی سے سروے کیا گیا مختلف علاقوں میں، مختلف ٹیموں نے کی، بین الاقوامی ٹیموں نے کیا ہے، ملک کی ٹیموں نے نہیں، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کی 90% عوام کہتی ہے کہ ہمیں اسلامی نظام چاہیے، اور جب الیکشن آتے ہیں تو ووٹ ان کو دیتے ہیں جو دین اسلام کے خلاف سیکولر ہوتے ہیں، ووٹ ان کو دے دیتے ہیں۔ یہ ہے جو ہے نا سمعنا اور عصینا کا مطلب، کہ ایک وقت میں ایک آدمی کہتا ہے یہ کام میں کروں گا، لیکن عمل کا جب وقت آتا ہے تو اس وقت جو ہے نا وہ کام بالکل نہیں کرتا۔ تو بنی اسرائیل کی بیماری تھی جو امت کے اندر بھی آ گئی ہے، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، فرمایا ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت پلا دی گئی ان کے کفر کے سبب، یعنی بچہ ان کے اندر رچ بس گیا، اور جو ہے نا اس باطل کی محبت ان میں رچ بس گئی۔ قل کہہ دیجئے بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، بہت ہی بری ہے وہ چیز جس کا تمہیں ایمان حکم دیتا ہے اگر تم مومن ہو۔ دیکھیں ایمان بری چیز کا حکم نہیں دیتا، لیکن وہ چونکہ کہتے تھے ہم مومن ہیں اور پھر یہ غلط کام کرتے تھے تو ان پر یہ تنقید کی گئی کہ تمہارا عجیب و غریب ایمان ہے جو تمہیں بری چیزوں کا حکم دیتا ہے، ایمان تو اچھی چیزوں کا حکم دیتا ہے نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مومن نہیں ہو، وگرنہ ایسا کہاں ہو سکتا ہے کہ ایمان بری چیزوں کا حکم دے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مومن نہیں ہو۔ مومن اگر ہوتے تو کبھی بھی نہ بچڑے کی محبت تمہارے دلوں میں رچی بسی ہوتی اور نہ تم باطل کا ساتھ دیتے، بلکہ جہاں حق تمہیں ملتا اس کی تم پیروی کرتے، اور دنیا میں ایک حق پرست قوم کی حیثیت سے جو تمہاری ذمہ داری ہے پوری دنیا کو رہنمائی کی وہ تم ادا کرتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمنوا ایمان لاؤ بما انزل اللہ، اس پر جو نازل کیا اللہ نے، قالوا تو کہتے ہیں نؤمنو ہم ایمان لاتے ہیں بما انزل علینا، اس پر جو نازل کیا گیا ہم پر، ویکفرون اور انکار کرتے ہیں بما وراءہ جو اس کے علاوہ ہے، وہو الحق حالانکہ یہ حق ہے، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، لما معہم اس کی جو ان کے پاس ہے۔ قل کہہ دیجئے فلم تقتلون، پس کیوں تم قتل کرتے رہے انبیاء اللہ کے نبیوں کو، من قبل اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ اور یقیناً لائے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بالبینات روشن نشانیاں، ثم اتخذتم العجل پھر تم نے بنا لیے بچڑے کو معبود، من بعد اس کے بعد یعنی اس کے کوئی طور پر جانے کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم ظالم تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے لیا تم سے پختہ عہد، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور ہم نے اٹھایا تم پر کوئی طور کو، اور ہم نے کہا خذو پکڑو ما آتیناکم بقوہ جو ہم نے تمہیں دیا مضبوطی کے ساتھ، واسمعوا اور غور سے سنو، قالوا انہوں نے کہا سمعنا ہم نے سنا یعنی زبان سے کہا،
وعصینا، اور ہم نے نافرمانی کی، یعنی حال سے کہا، اپنے عمل سے کہا۔ واشربوا، اور پلا دی گئی، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، العجلہ، بچڑے کی محبت، بکفرہم، ان کے کفر کے سبب۔ قل، کہہ دیجئے، بئس ما، بہت ہی برا ہے، بہت ہی بری چیز ہے وہ، یأمرکم بہ، تمہیں حکم دیتا ہے جس کا، ایمانکم، تمہارا ایمان، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ثبتنا علی الاسلام، اللہم نور قلوبنا بنور الایمان، اللہم زین اخلاقنا بنور القرآن، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم ثبتنا علی الاسلام، اللہم نور قلوبنا بنور الایمان، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی اصحابہ اجمعین۔